وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کی 13، 14، 15 3 تاریخوں کا میں آپ کو بہت ہی بہترین اسم اعظم کا عمل دوں گا۔ اگر آپ نے یہ 3 دن یہ عمل کیا، آپ کی ہر حاجت اللہ پوری فرمائے گا۔ جو دعا کریں گے وہ رد نہیں ہوگی، جو فرمائش کریں گے اللہ اسے قبول فرما کے پورا فرمائے گا۔ اب آج بڑا طبقہ ایسا ہے جن کی خواہشات دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ دل میں تجسس رکھتے ہیں کہ ہماری مرادیں پوری نہیں ہوتی، دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ پھر انسان پریشانی کے عالم میں مخلوق کے آگے جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیے لوگ درختوں کے آگے جھک رہے ہیں، پتھر کے آگے جھک رہے ہیں، قبر کے آگے جھک رہے ہیں اور مورت کے آگے جھک رہے ہیں۔ آج مخلوق کو سجدے کیے جا رہے ہیں، آج خالق کے در کو چھوڑا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے، ہماری دعا قبول ہو جائے، ہماری فریاد سن لی جائے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر 8 ارب اگر لوگ ہیں تو ان میں سے 7 ارب وہ ہیں جو مخلوق کے آگے جھک رہے ہیں، مخلوق سے مانگ رہے ہیں، مخلوق کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کتنا غفور ہے، رحیم ہے کہ وہ یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی غضبناک نہیں ہے۔ میجورٹی کو دیکھ رہا ہے کہ 2 ارب تو پکے مسلمان ہیں، 6 ارب تو ہیں ہی مسلمان نہیں، وہ تو پکے جھک رہے ہیں مخلوق کے آگے۔ اور مسلمانوں میں بھی ایک بڑی تعداد ہے جو قبروں کو سجدے کر رہی ہے، جو درختوں کو سجدے کر رہی ہے، جو مخلوق کو جا کے حاجت روا کہہ رہی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ آج دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا یہ مخلوق نے شروع کر دیا، حاجت روا مخلوق کو کہنا شروع کر دیا۔ تو آپ کو میں 3 دن کا عمل دے رہا ہوں، آپ نے اپنی سوچ پہلے تبدیل کرنی ہے کہ حاجت روا مشکل کشا صرف خالق اللہ ہے بس۔ اب ہماری فریاد پوری وہ کرے گا، ہماری مسئلے کو حل وہی کرے گا۔ اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں۔ یہ 3 دن کا عمل ہے چلا، یہ حاجت روائی کے لیے اسم اعظم ہے اور اس میں بڑی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اور یہ ایام بیز ہیں، 3 دن روشن جنہیں کہا جاتا ہے، 14ویں کا چاند اس میں ہوتا ہے۔ اور اس میں روزہ رکھنا بھی سنت عمل ہے۔ روزہ رکھ لیا کریں تو آپ کو اور ثواب بھی ملے گا اور ساتھ مضبوط عمل ہو جائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ اسم اعظم کا اس کے اندر کمال ہے۔ اس میں اللہ کی صفت بار بار آئی ہے، الہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ 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 الہ، لا الہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، خود لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اب یہ لا الہ یہ آپ جو کہیں گے وہ اس میں الہ 2 بار آیا۔ الہکم الہ واحد، آپ اس آیت کو پڑھیں 313 بار، روز پڑھیں 313 بار۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، 313 بار، پھر 313 بار، پھر 313 بار، پھر دعا کریں تینوں دن۔ جو حاجت جو طلب اللہ سے کریں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ اس میں تیر بہدف اللہ نے مستجاب ہونے کی تاثیر رکھی ہے۔ انسان مستجاب الدعوات اس سے بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آپ جو مقدس دن آئیں یہ آیت پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ کو نظر آئے گی اور اس کی قبولیت نظر آئے گی۔ اللہ نے اس کے اندر بہت تاثیر اور قبولیت رکھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔